بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مختلف لوگ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کا جواب دینے جا رہا ہوں اور تہجد کی نماز کی فضیلت، اہمیت بتانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت زیادہ بینیفٹس حاصل ہوں گے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز یہ اللہ کی لاڈلی نماز ہے اور تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت تہجد کی نماز کو حاصل ہے۔ تو تہجد کی نماز یہ اللہ کی لاڈلی نماز ہے۔ کسی شخص کے 5 بیٹے ہوں، 1 بیٹی ہو، تو اس شخص کو اکلوتی بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ پیار ہوتا ہے۔ بیٹوں کی محبت اپنی جگہ، لیکن بیٹی کی محبت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتا ہے، تو ان نمازوں کی فضیلت اور اہمیت اپنی جگہ، لیکن جو شخص اللہ کی لاڈلی نماز یعنی چھٹی نماز تہجد کو پڑھتا ہے، تو یہ شخص بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی محبت کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی لاڈلی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے، جو حاجت لے کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کا کوئی روزی کا مسئلہ ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اور کوئی نقصان ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، کسی وجہ سے پریشان ہے، تو جو بھی حاجت لے کر تہجد کی نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس حاجت کو پورا فرما دیں گے، وہ حاجت اس کی پوری ہو جائے گی۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے کہ اس کی ہر حاجت، جس حاجت کو لے کر وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ایک دکاندار ہے، اس دکان والے کے سامنے کوئی شخص بار بار گزرے، ایک بار گزرا، دکان والے نے درگزر کر دیا، دوسری بار گزرا، تیسری بار گزرا، دکان والے نے دیکھا، درگزر کر دیا، چوتھی اور 5ویں بار جب گزرے گا، دکان والا دیکھے گا، اور 5ویں بار دکان والا اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، دیکھے گا کہ یہ شخص بار بار کیوں گزر رہا ہے، اس کی کیا مجبوری ہے، کیوں یہ بار بار میری دکان کے سامنے آ رہا ہے۔ جب 6ٹھی بار گزرے گا تو دکاندار اس کو بلا لے گا، آواز دے گا، کیوں میرے بھائی، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، آپ بار بار کیوں میری دکان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، کیوں سامنے آ رہے ہیں، آپ کیا پریشانی ہے، کیا پرابلم ہے، آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی ہیلپ کروں، آپ کی مدد کروں۔ تو 6ٹھی مرتبہ دکاندار اس کو خود بلا لیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص فجر میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، اللہ کو اس نے اپنا چہرہ دکھا دیا، پھر ظہر اثر میں آیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا دیدار کرا دیا، پھر مغرب عشاء میں آیا اور اللہ کے گھر کا چکر لگا کے چلا گیا۔ تو 5 وقت میں اس نے اللہ کو اپنا چہرہ دکھایا، اللہ کے گھر کا چکر لگایا اور گھوم گھام کے چلا گیا۔ 6ٹھی مرتبہ اللہ تعالیٰ خود بلا لیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، میرے بندے، تو نے 5 چکر میرے گھر کے لگائے، بتا تیری کیا پریشانی ہے، بتا تیرا کیا معاملہ ہے، کیا مشکل ہے، کیا حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تو میرے سامنے اپنی جھولی پھیلا دے، اپنی جو بھی حاجتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ میرے سامنے رکھ دے، اپنی جھولی کو پھیلا دے، اور اس جھولی کو بھرنا تیرے رب کا کام ہے، اس جھولی کو بھرنا میرا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 6ٹھی مرتبہ اس کو بلا لیتے ہیں اور تہجد کی توفیق اسے عطا فرماتے ہیں۔ آج کسی سیٹ کے دروازے پر کوئی شخص رات کو چلا جائے، رات کی تاریکی میں کوئی شخص کسی امیر آدمی کے دروازے پر چلا جائے، کسی سیٹ کے دروازے پر چلا جائے اور اس سے اپنے حاجت اس کے سامنے رکھے، اس سے اپنی پریشانی جو ہے اس کا مداوع چاہے، ہیلپ چاہے، تو وہ سیٹ آدمی اس کی رات کی تاریکی میں مدد کر دیتا ہے، اس کی مشکل حل کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اس کے سامنے کوئی رات کی تاریکی میں
اس کے در پر دستک دے، اس کا دروازہ کھٹکائے، رات کی تاریکی میں اس کو یاد کرے، کیا وہ اللہ تعالیٰ اس کی ہیلپ نہیں کرے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کی حاجت پوری نہیں کرے گا؟ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاجت پوری کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں آسمانوں سے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے حاجت مانگنے والا، کوئی ہے روزی مانگنے والا، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، اس کی حاجت پوری کی جائے، اس کو روزی دی جائے، اس کی دعائیں قبول کی جائے، یہ آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو جو بندہ ان آوازوں پر، اللہ کی صدا پر، منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے در پر آ جاتا ہے، اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ جن کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، جن کی دعائیں پوری نہیں ہو رہی، جن کے مسائل لٹکے ہوئے، وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں، دیکھیں کیسے چٹکی میں ان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور یہ الحمدللہ میرا بھی آزمایا ہوا عمل ہے، میرے بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کئی سارے مسائل حل ہوئے، کئی ساری مشکلات دور ہوئی۔ تو تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو مسلمان کا ایسا ہتھیار ہے کہ اس سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور تہجد کی نماز پڑھ کے دعائیں مانگ کر لوگوں نے بڑے بڑوں کو الٹ دیا ہے، بڑے بڑوں کے تختے الٹ گئے، اور بڑے بڑے ظالم جابر جو ہے ان کو زوال اور پستی کی طرف جو لوگوں نے ڈال دیا ہے۔ تو تہجد کی نماز وہ نماز ہے کہ جو مومن کا ہتھیار ہے، اور مومن تہجد پڑھ کے دعائیں مانگ کے اللہ کے سامنے رو کے اپنی تمام مشکلات، اپنی تمام پریشانیاں اور مسائل حل کروا لیتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ جن کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے، وہ آج سے تہجد کی نماز کا اہتمام شروع کر دیں۔ تہجد کی نماز اللہ کی مقبول ترین نماز ہے، تہجد پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب ترین شخص ہے، اس لیے تہجد کا اہتمام کریں، اور تہجد پڑھنے کا جو ہے آج سے معمول بنا لیں، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر صبح صادق سے آدھ پون گھنٹہ پہلے اٹھ کر، یعنی آپ 4:45 بجے اٹھ جائیں، اور 5:25 تک تہجد کا وقت ہے، تو آپ تہجد کی نماز اس دوران پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کراچی ٹائم ہے، تو آپ جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، وہاں کا ٹائم آپ دیکھ لیں کہ صبح صادق کا وقت کب تک ہے، تو اس سے 2-3 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے آپ تہجد پڑھ کے فارغ ہو جائیں۔ تو تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ سے آپ کی دوستی ہو جائے گی، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ راضی ہو جائے گا، آپ کی ہر حاجت اللہ پوری فرما دے گا، آپ کی مشکلات اللہ دور فرما دے گا، آپ کی جو ہے آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، اللہ کو آپ سے محبت ہو جائے گی، آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، مانگنے میں لطف آنے لگے گا، مزہ آئے گا، سرور آئے گا۔ آپ تہجد پڑھ کے دیکھیں، عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 قطرے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ جو خون کا میدان جہاد میں نکلے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے نکلے، اور یہ انسان کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے آنکھوں سے اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آنسو کا قطرہ نکل آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن شخص کو اپنے عرش پہ ٹھنڈے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور اتنی زیادہ مقبولیت ہے، اتنی زیادہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انعام ہے، اللہ کے پاس اس شخص کے لیے اس طرح مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے میں اس شخص کو جگہ دیں گے۔ تو وہ خوش نصیب شخص ہوگا یہ شخص جس کے آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور پھر آنسو کا قطرہ نکل آتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو یہ انعام عطا فرمائیں گے، یہ وہ خوش نصیب شخص ہوگا جو قیامت کے دن جب دنیا سایہ تلاش کرتی پھر رہی ہوگی، سورج جو ہے بالکل سر پر ہوگا، بالکل قریب ہوگا، لوگ گرمی سے نڈال ہوں گے، سایہ تلاش کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اپنے قریب جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کے سامنے رونے والے اللہ کو اتنے زیادہ محبوب ہیں۔ تو تہجد کی نماز اللہ کی لاڈلی نماز ہے، اور اللہ کی محبوب ترین نماز ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔
تو اس نماز کو پڑھ کر اللہ کے لاڈلے بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، خوش نصیب بن جائیں، آپ کی دعائیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ تو امید ہے کہ میری باتوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، اور تہجد پڑھنے کا انشاءاللہ شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوا ہوگا۔ تو آپ تہجد کا اہتمام کریں، میری ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، اپنے سوشل اکاؤنٹ پر بھی اس کو شیئر کر دیں تاکہ میرے لیے آپ کی صدقہ جاریہ بن جائے، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کرتا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔